الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل قدر عزیزو، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر، میں نے شمار تو نہیں کیے لیکن متعدد جگہوں پر، بلکہ آج کل ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، آج 10واں 11ویں 12ویں تراویح ہوگی، شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں حکم نہ دیا ہو۔ تقریباً ہر پارے کے اندر ہی کسی نہ کسی عنوان سے اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، اور اس کے لیے ایسا اجر ہے اس کے رب کے پاس، کوئی اس کو کوئی خوف، پھر اس کے بعد نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور اس کے لیے بڑی نعمتیں اور بڑے ثواب کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ قرآن کریم کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر یہ حسرت کرنے لگو کہ یا اللہ مجھے میری موت کو مؤخر کیوں نہیں کر دیا آپ نے، تاکہ میں اپنا مال خرچ کر کے نیک بن جاتا۔ پھر حسرت کرو، اس سے پہلے خرچ کر لو، ایک جگہ یہ فرمایا۔ اور ایک جگہ کل ہی پڑھی ہم نے یہ والی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے کر کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں ایسے دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی تعلق ہوگا، یعنی مرنے سے پہلے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے اس کی فضائل بیان فرمائے۔ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ویسے ہی سخی تھے،
فیاض تھے، خوب خرچ کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اتنی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی جیسے جھکڑ مارنے والی چلنے والی تیز ہوائیں، ان سے بھی زیادہ آپ سخاوت کرتے تھے. یعنی جو آتا تھا اس کو عنایت فرماتے تھے، جو آتا تھا اس کو دیا کرتے تھے، جو آتا تھا اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اندازہ لگائیے یہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ ہو جاتا تھا یہ والا عمل. اور رمضان المبارک کے اندر عام طور سے کرنا بھی چاہیے عام دنوں میں بھی، لیکن رمضان کے اندر اس کی خصوصیات اور اس کے اجر و ثواب کی وجہ سے ایک ایک لمحہ اس کا تو بڑا قیمتی ہے. اس میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب کہیں سے کہیں کتنا گنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے. اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ اس میں یہ کام کرنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ کرنے اور مال خرچ کرنے کا عجیب واقعہ بیان ہوا. وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی، نماز جماعت کھڑی ہوئی، نماز مختصر پڑھائی، فوراً سلام پھیرا، تشریف لے گئے اندر، گھر میں اندر تشریف لے گئے اور پھر واپس آ گئے تھوڑی دیر میں. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور عجیب عمل دیکھا آپ کا، آج آپ نے بہت نماز مختصر فرمائی اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر واپس آ گئے، کوئی ایمرجنسی تھی، کوئی پریشانی تھی، کیا مسئلہ تھا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جیسے ہی نماز شروع کی تو خیال آیا کہ 2-3 دینار رکھے ہوئے گھر میں نے ابھی تک خرچ نہیں کیے، میں جلد از جلد ان کو خرچ کر دوں تاکہ اللہ کے راستے میں کہیں موت کا کیا پتہ. اندازہ لگائیے ذرا، سوچ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عجیب بات ہے کہ وہ 2-3 دینار، کیا اس کی 2-3 کی کیا اہمیت ہوگی، وہ بھی برداشت نہیں تھا کہ اپنے گھر میں رکھتے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکری کا گوشت آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ظاہر آپ کے لیے تھی، تو حضور کو پتا تھا. حضور نے فرمایا کہ بھئی کیا کیا اس کا؟ کہا کہ حضور وہ میں نے کچھ تو صدقہ کر دیا اور کچھ ران جو ہے وہ بچا کے رکھ لی، کچھ آپ کے لیے بچا کے رکھ لیا. تو فرمایا کہ جو تو نے بچا کے رکھ لیا یہ تو بیکار ہو گیا، جو صدقہ کر دیا وہی کام کا تھا، سارا ہی کر دیتی تو اچھا تھا. دیکھیے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے. 11 دن تو گزر گئے، دیکھیے دیکھتے دیکھتے 11 دن گزر گئے. یہ باقی 11 دن، باقی جو 18-19 دن رہ گئے یہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے. اگر ہم ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، سو گئے اور بس وہ معاملہ ختم ہو تو رمضان المبارک گزر گیا تو پھر یہ اجر و ثواب کہاں؟ ٹھیک ہے خرچ کا ثواب ملے گا لیکن پھر رمضان المبارک جیسا ثواب کہاں؟ حدیث میں یہ آتا ہے، جیسے میں اس کے اوپر ایک مثال دوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے بلا عذر، بغیر عذر کے وہ چھوڑ دے روزہ، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد وہ ساری زندگی قضا کرتا رہے اس روزے کی، تب بھی اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان المبارک کے ایک روزے میں اس کو ملنا تھا. اندازہ لگائیے ذرا آپ، رمضان المبارک کے روزے ساری زندگی قضا کرتا رہے، اس کے 1-2 نہیں، 10-15-20 نہیں، ساری زندگی قضا کرتا رہے، اس کا اجر و ثواب اس کو نہیں مل سکتا. رمضان المبارک کی کیا کہنے، اس کے فضائل میں تو کچھ تو عرض کیے تھے، کچھ اب یہ اتنے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. میں نے عرض کیا تھا کتابیں اس طرح کی موجود ہیں رمضان المبارک کے فضائل و مسائل پر، یہ فضائل اعمال کے اندر بھی آپ دیکھ لیں اور پڑھیں اس کو، دیکھیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، قرآن کریم کے اندر حضرت نے کیا کیا چیزیں جمع فرما دی. تو شوق پیدا ہوگا، ہمیں بھی توجہ پیدا ہوگی، ہمارا بھی خیال آئے گا اس بات کی طرف کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور یہ اجر و ثواب حاصل کریں. کہ دیکھیے خرچ تو ہم سارا سال کتنے ہزاروں لاکھوں روپے ہم لوگ کھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے وہ بھی سارا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کے راستے میں بھی مال خرچ کر دیں گے تو یہ بھی خرچ ختم ہو جائے گا اور یہ ہم بھول بھال جائیں گے، مر جائیں گے، کام آئے گا یہ آگے چل کر. اس نے کام آنا جو کھا پی کے خرچ کر دیا اس کا پتہ ہی نہیں کہاں گیا. گزر تو ویسے ہی جانی ہے ہماری. آج اگر جیب میں 100 روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ اور باہر سے بھی کچھ چیزیں خرید لوں اور کچھ یہاں صدقہ بھی کر دوں، تو آپ 50 یہاں دے دیں گے، 50 کی چیز خرید لیں گے، 100 کی خریدنی تھی، خرید 50 کی لی، وہ دن پھر بھی گزر جائے گا، کھانے پینے کا ٹائم پھر بھی گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا سارا، اگرچہ کم کھایا لیکن گزر تو جائے گا وہ بھی. اور یہ 50 جو یہاں جمع کرا دیے یہ اسٹاک میں جمع ہو گئے قیامت تک کے لیے، اس کے بعد کے لیے. اس لیے اس معاملے میں اس موقع پر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. صرف مال، میں نے یہ اس لیے موضوع اختیار کیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کہ رمضان المبارک کے اندر عام طور سے
آپ نے خود اپنے آپ بھی محسوس کیا ہوگا اور ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے مدرسے کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں اور مسجد کے اندر بھی ہر طرح سے لوگ خرچ کرتے ہیں، تو لوگوں کا مزاج بن گیا بس کہ رمضان میں خرچہ کرے گا، رمضان کے علاوہ میں نہیں۔ تو ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ میں ثواب وہ نہیں ہے جو رمضان المبارک میں ہے، تو رمضان المبارک میں تو پھر دل کھول کر کریں نا، پھر تو جتنا کر سکتے ہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رمضان کے بعد پھر کما لیں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، بالکل پکی سچی نہیں، حدیث مبارکہ کے روح سے میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے وہ آدمی کبھی مفلس اور نادار اور فقیر اور غریب نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ مسجد میں خرچ کریں، مدرسے میں خرچ کریں، کسی غریب کی مدد کریں، زکوٰۃ کی صورت میں کریں، صدقہ و خیرات اور فدیے کی صورت میں کریں، کوئی بھی صورت اختیار کریں ہو اللہ کی رضا کے لیے، کبھی بھی ایسا آدمی فقیر نہیں ہوتا، کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، اس کے مال میں کمی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ زکوٰۃ کے بارے میں تو میں نے دو باتیں اس کے بارے میں عرض کرنی تھی کہ ایک تو زکوٰۃ کے اندر دیکھیے، زکوٰۃ میں بھی، زکوٰۃ کے اندر آپ کی لاکھوں روپے زکوٰۃ بن رہی ہیں، ایسے اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کروڑوں روپے زکوٰۃ کے دیتے ہیں، کروڑ روپے زکوٰۃ کے۔ جب 1 کروڑ زکوٰۃ ہے تو اس کے اصل مال کو آپ ذرا حساب کریں کتنا ہوگا اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ لے رہے کام ان سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی زکوٰۃ پر مال خرچ کریں گے، کبھی بھی ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ ایک مقرر کر دیتے ہیں جو یہ دعا کرتا رہتا ہے اس کے لیے کہ یا اللہ جس نے مال خرچ کیا اس کو اور زیادہ دیتا رہے، اور جو اس مال کو بچا کر رکھ رہا ہے یا اللہ اس کے مال کو تلف اور ضائع کر دے۔ اس فرشتے کی بد دعا لگتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ مال جو زکوٰۃ کا ہم ادا کرتے ہیں اس میں 2 طرح سے کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ مجھے عرض کرنی ہے، ذرا اس کو توجہ سے سن لیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ پہلی کوتاہی یہ ہوتی ہے ہم سے کہ ہم اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جس کے بارے میں مجھے معلوم بھی ہے، میں نے پوچھا بھی اور ایک دفعہ وہ آئے بھی، ہاں ہم تو دے دیتے ہیں، وہ ایسے دے دیتے ہیں اندازے سے، کچھ پتہ نہیں ہے مال کتنا۔ اب اندازہ یہ اندھے کی لاٹھی ہے، صحیح جگہ پہ لگ گئی نہیں تو گڑبڑ۔ یہ بھی ایسا ہی ہے، اندازے سے زکوٰۃ دینا بھی ایسا ہی ہے پھر کہ صحیح ادا ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو پھر ذمے میں آ گئی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کے ساتھ ملتا ہے تو یہ دوسرے مال کو بھی تباہ کرنے لگتا ہے، اس کے مال میں بجائے برکت ہونے کے اور زیادہ اس میں نحوست اور اس کے اندر خباثت پیدا ہوتی ہے، جس سے اس مال کے اندر اضافہ نہیں ہوتا اور اس کو بھلائی اور اس کو اچھائی نہیں ملتی۔ کسی نہ کسی طرح سے اس کا مال جو ہے وہ ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے، یا تو وہ ایسا ادھر سے کمایا ادھر نکل گیا، پتہ ہی لایا تو لاکھوں روپے تھا، 2 لاکھ کا خرچہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسا نظام بنا ہوا۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری کہ ہم اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ دینے والے کم ہیں۔ حالانکہ ہونا یہی چاہیے، چھٹی کرنی چاہیے آفس سے۔ ایک دن میں دارالعلوم گیا، دارالعلوم کراچی ہے، مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دارالعلوم کے مفتی بھی ہیں اور بڑے اللہ والے۔ میں ان کے پاس گیا تو سلام دعا کے بعد بات ہوئی تو کہنے لگے بھائی آج تم غلط ٹائم پہ آ گئے، موقع نہیں ہے، آج تو میرے سارے کاموں سے چھٹی کر کے زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، سب کام بند، سب کچھ ختم، چھٹی لے لی مدرسے سے اور زکوٰۃ کا کام کر رہا ہوں بیٹھ کے۔ بندے بلائے ہوئے تھے وہ کچھ جو زکوٰۃ کے حساب کتاب کے لیے، اور اپنے سارا حساب کتاب اور سب کو ملاقاتیں بند۔ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں، اور ہم تو اندازے سے دے دو بھائی دے دو۔ اچھا ایک بات لوگ ایسے بھی ہیں، یاد آئی مجھے بات، کہ وہ یوں زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے رہتے، لہذا ہماری زکوٰۃ اسی میں ادا ہو جاتی ہوگی۔ کیسے لوگ ہیں، کیسی سوچ ہے یہ ہماری۔ یہ آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، کس کو دیا، کہاں خرچ کیا اور کس نیت سے کیا، کچھ پتہ نہیں، بس ہم تو کرتے رہتے ہیں، بس دیتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو۔ یہ کیا طریقہ ہو گیا؟ یہ تو انتہائی غلط طریقہ ہے، بالکل زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ایسے شخص کی۔ ایسے کیسے آپ نے خرچ کیا، ٹھیک ہے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو زکوٰۃ کا نام نہ دیں۔ زکوٰۃ کے لیے تو باقاعدہ شرائط ہیں، اس کے لیے پورے مال پر سال بھی گزرنا چاہیے، پھر آپ کی نیت بھی زکوٰۃ دینے کی ہونی چاہیے، جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق بھی ہونا چاہیے، اس کو مالک بنا کر بھی دینی چاہیے۔ اور آپ تو ویسے ہی دے رہے، مجھے دے دی وہ بھی زکوٰۃ میں، آپ کو دے دی وہ بھی زکوٰۃ میں، اس کو دے دی وہ بھی زکوٰۃ میں، ان لوگوں کے نزدیک تو ساری زکوٰۃ ہو گئی۔ پھر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک پائی کا حساب کر کے دینی چاہیے، اندازہ نہیں چلے گا اس کے اندر۔ اندازے سے زکوٰۃ دینے میں بڑی کوتاہی ہے، اور اس میں غفلت، اور ساتھ ساتھ یہ پورا امکان نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ کمی ہو سکتی ہے اس کے اندر، اور پھر وہ زکوٰۃ جب پورے طریقے سے ہر مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو اس کے ذمے میں باقی رہے گی۔
اور قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس زکوٰۃ کا مال جو ادا نہیں کیا تھا اس کو تپائیں گے، گرم کریں گے، اس کے چہرے پر، پیشانی پر، کمر پر، پشت پر لگائیں گے اور داغیں گے اس کے جسم کو، اور اسے کہیں گے مزہ چکھ اب اس کا، جو مال تو جمع کر کے رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ادا نہیں کرتا تھا، حقوق ادا نہیں کرتا تھا اس مال کے، اب اس کا مزہ چکھ، اس عذاب کو مزہ چکھ۔ یہ قرآن کریم نے کہا ہے۔ اتنی سخت بات ہے، اور ہم ایسے کوتاہی کے ساتھ اندازے سے اس کو ادا کر دیں تو کیسے کام چلے گا بھائی؟ یا جس مالک نے یہ مال دیا ہے اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس کے راستے میں ہم طریقے سے مال کو ادا کریں؟ بس جب مال آ رہا ہے تو آ رہا ہے، بس اس کا حساب کتاب نہیں کر رہے، بہت کوتاہی کی بات۔ تجارت کا مال ہے، سونا چاندی ہے، زیورات ہیں، سب کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ تجارت کا مال، دکان کے اندر جتنا مال رکھا ہوا ہے اس پورے مال کا، پورے سامان کے جو مال کی قیمت لگا لیں اسی دن کی، کہ اگر آج میں اس پورے مال کو بیچوں تو 25 لاکھ کا ہے مثلا، بس 25 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ، وہ پورے دکان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، سارے مال تجارت کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو۔ ایک تو یہ کوتاہی۔ دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر جو شرعی طور پر شرعاً جو مستحق ہے اس کو نہیں دیکھتے، ضرورت مند سمجھ کر ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ضرورت مند کو یاد رکھے زکوٰۃ نہیں لگتی، ضرورت مند کو زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت مند کے پاس سونے کی شکل میں پیسہ رکھا ہو، نقد نہ ہو، واقعتاً وہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ضرورت ہے اس کو، لیکن وہ مستحق کے شرعی نہیں کہلائے گا۔ شرعاً مستحق وہ شخص ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں جس کی ملکیت کے اندر، سن لیجئے ذرا غور سے، سونا چاندی، مال تجارت، نقد روپیہ پیسہ، اور گھر کے اندر فالتو سامان یا اس کی ملکیت میں زائد سامان اس کی ملکیت میں اتنا نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ زائد سامان، دیکھیے اس میں بھی ایک بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ زائد سامان ہمارے گھروں میں بہت ہوتا ہے، ٹی وی بالکل زائد ہے، جو وہ کیا بولتے ہیں ان کو پتہ نہیں، جن کے اندر ایل سی ڈی، یہ سب بیکار ہے، زائد ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، اس میں چینل چلاتے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ سب زائد چیزیں ہیں۔ اور سنیے، اسی طرح گھر کے اندر سامان کتنا سارا ایسا ہوتا ہے جو کچرے کے اندر، کباڑے کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے، نہ بیچا ہے نہ کچھ اس کو کسی کو دیا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ سارے سامان کو کا حساب کتاب کریں گے نا تو یہ سارا سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچا ہوا ہے، اور وہ زکوٰۃ لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے، حالانکہ خود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی بھی۔ دیکھیے کیسی کوتاہیاں ہمارے اندر۔ تو یہ گھر کے اندر دیکھیں، چلو سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقد روپیہ پیسہ نہیں ہے، تجارت کا مال نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں گھر کے اندر کتنے ساری رکھی ہوئی ہیں۔ شوکیس کے اندر جتنی چیزیں رکھی ہیں سب زائد ہیں، شریعت کی نظر میں ضرورت نہیں ہے ان کی، ان سب کی قیمتیں لاکھوں میں ہوتی ہیں۔ ایسے ایسے شو پیس ہوتے ہیں، کوئی جرمنی سے لایا ہوا ہے، کوئی امریکہ سے لایا ہوا ہے، کوئی کہاں کے آیا ہوا ہے، کوئی کہاں کا آیا ہوا ہے، شو پیس رکھا ہوا ہے گھر میں، کوئی فائدہ، کوئی ضرورت، شریعت کی نظر میں زائد ہے۔ آپ نے اگرچہ خوبصورتی کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر کے اندر اچھا بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ زائد ہے۔ اب اس طرح کی چیزیں ذرا تلاش کریں، آج گھر میں جا کے کتنی ساری ملیں گی۔ یہ سب زائد ضرورت ہے، اور ان کی قیمتیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت معلوم کریں بازار سے، پتہ لگے گا اس سے بھی زیادہ کی قیمت چیزیں۔ ٹھیک ہے، گھر کے اندر جس میں رہائش والے گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیاں آپ کی 2 ہیں، دونوں ضرورت کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ بس یہ آئندہ چل کر میں اس میں بناؤں گا یا مکان بناؤں گا یا کرائے پر دوں گا وغیرہ، اس نیت سے رکھے ہوئے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے ان کی مالیت پر۔ ہاں وہ تو خریدنے کے لیے، تجارت کے لیے کریں گے تو پھر تو زکوٰۃ کا سلسلہ بنے گا، ورنہ نہیں۔ تو اب گھر میں جا کے اس طرح کی چیزیں تلاش کریں۔ کپڑے عورتیں رکھ لیتی ہیں گھروں کے اندر، شادی کے موقع پر ایک سوٹ بنایا تھا، ایک ولیمے کا تھا اور ایک نکاح کا تھا، وہ دونوں رکھے ہوئے 20 سال سے، ایک دفعہ بھی دوبارہ استعمال کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ پہن ہی نہیں سکتی، نہ پہنتے، وہ رکھے ہوئے لاکھوں روپے کے لیے تھے، جب چلو لاکھوں کے نہیں ہوں گے، ہزاروں میں تو ہوں گے، وہ کریں ان کا حساب کتاب جا کے۔ اور عورتوں کے لیے تو، عورت کو زکوٰۃ دینے کے لیے تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام طور سے عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہی ہے، والدین یا ان کے رشتہ دار شادی بیاہ کے موقع پر دیا ہی کرتے ہیں، وہ عورتوں کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ عورتوں کو ذرا زکوٰۃ دینی ہو تو ذرا دیکھ بھال کے دیا کریں۔ مردوں میں تو پھر بھی ہوتا ہے کہ مردوں کی ملکیت میں بعض اوقات سونا نہیں ہوتا، بعض لوگ ایسے، لیکن عورتوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری دوسری کوتاہی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مستحق ہے شرعاً یا نہیں ہے، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو وہ ذمے میں پڑی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو دیکھ کے فارغ ہو گیا، حالانکہ فارغ ہوئے ہی نہیں، ابھی آپ کی تو زکوٰۃ صحیح جگہ پر استعمال ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ نے صحیح مصرف میں استعمال نہیں کی تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟
جب نہیں ہوئی تو وہ تو ذمے میں رہی، جب ذمے میں رہی تو قیامت والے دن اس کے پھر داغا جائے گا جسم کو۔ لہٰذا ان دو باتوں کو کہنے کو تو معمولی باتیں لیکن بہت اہم ہیں یہ دونوں، اس لیے ان دونوں کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ ایک تو پورا اندازے سے زکوٰۃ ادا کریں، اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو مستحق کے شرعی تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کریں۔ ہم نے آسانی کے لیے آپ کو 2-4 جگہیں بتلائی تھی کہ مدارس کے اندر چلے جائیں، اپنے رشتہ داروں کو آدمی عام طور سے جانتا ہی ہے، ان کے حالات کا علم ہوتا ہی ہے، ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں، آنا جانا رہتا ہے۔ اگر وہاں ہے تو بہت اچھی چیز ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں۔ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر مدارس میں جائیں، یہاں پر بھی ڈبل ثواب ملے گا آپ کو، دین کو پھیلانے کا اور غریبوں کی مدد کرنے کا۔ دونوں طریقوں سے آسانی سے ادا ہو جاتی ہے۔ اب پیشہ ور لوگوں کو زکوٰۃ دینا، مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینا، ہر چلتے بندے کو زکوٰۃ پکڑا دینا، میں اس کا قائل نہیں ہوں، ذاتی طور پہ آپ کی مرضی ہے۔ احتیاط تو بہت ضروری ہے، کرنی ہی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو دینا جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بڑا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ ان مسائل کو یاد بھی رکھے۔ اور اب چونکہ یہ اس لیے میں نے تفصیل سے آج عرض کر دیا کہ رمضان المبارک کے ابھی بھی 18-19 دن ہیں، لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوگی، بعض لوگ حساب کر رہے ہوں گے، تو ان دونوں باتوں کو خاص طور پر مد نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل، ذکر و اذکار، تسبیحات کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کو بھی رمضان المبارک میں اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، آنکھ، ناک، کان، جسم، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز کا روزہ رکھنے کی اور طریقے سے روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچ کر یہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔